والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حق تعالی جل جلالہ وعلا کا بے حد فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، جنہوں نے ہمیں اپنے گھر میں کچھ وقت اس مبارک مقام پہ مبارک وقت اور دن میں حاضری کی توفیق بخشی. اللہ اس کو قبول فرمائے. دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ یوں ہی مرتے دم تک اپنے در کی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے رکھے. جس سے بندہ خوش ہوتا ہے اسے بار بار چاہتا ہے وہ میرے گھر میں آئے. ایسے اللہ ہی جس سے خوش ہوتے ہیں اسے بار بار اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، نہ عقل مندی ہے، یہ میرے اللہ کا احسان ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں اس مبارک وقت میں ساری مشغولیتوں سے نکال کر اپنے در پہ آنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے وہ محبت رکھتے ہیں جو دنیا میں کوئی آپ سے محبت نہیں رکھتا. ساری محبتوں سے زیادہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے. 100 سال تک ایک بندہ نافرمان رہتا ہے، ایک بار وہ سچے دل سے کہہ دیتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں خطا کار ہوں، میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دے. اب یہ اس کا اخلاص ہے. کتنے اخلاص سے کہہ رہا ہے، جیسے اس کا اخلاص بڑھتا جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. ایسی مثال پیار کی، محبت کی میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اپنے بندوں سے فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے. دوبارہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے کا وعدہ سچا ہے، اور پھر اللہ کے دربار میں حاضری کا وعدہ سچا ہے، اور حساب کتاب کا وعدہ سچا ہے، اس پر ملنے والے انعامات کا وعدہ بھی سچا. اللہ کے وعدے سچے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تیری جوانی کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ مال، یہ عہدے، یہ منصب کہیں تمہیں دھوکے میں
نہ ڈال دے. میں نے بڑی چیزیں تیرے امتحان کے لیے خوبصورت بنائی ہیں، تیرے امتحان کے لیے خوبصورت بنائی ہیں کہ تو ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتا ہے، یا میں نے اور میرے حبیب نے جو چیزیں غیب کی بتائی ہیں ان کی خوبصورتی پر یقین رکھتا ہے. اللہ اکبر. ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اگر کہیں دھوکے باز تمہیں دھوکے میں، کہیں شیطان تمہیں نہ کہہ دے اے مولویوں دی گلاں نہیں، کوئی جنت نہیں ہے. سکھاتا ہے جیسا مولویوں کی باتیں ہیں، جنت ہوتی دوبارہ اٹھنا ہوتا. یہی تو کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرک، اگر دوبارہ اٹھنا ہوتا تو یہ ہمارے باپ دادا پردادا کتنی نسلوں والے یہاں دفن ہے، کوئی ایک تو اب تک اٹھا نہیں ہے. جو اٹھنا ہوتا تو اٹھتے نا. آئے ہائے، وہ مشاہداتی زندگی پر یقین رکھتے تھے. مومن نبی کی زبان پر یقین رکھتا ہے، کافر مشاہداتی زندگی پہ یقین رکھتا ہے، مومن رسول اللہ کی زبان پر یقین رکھتا ہے. اور یہ بات بار آپ کو سبق پکا کراتا ہوں، وہ بات سمجھ میں آئے پھر بھی مانیں گے، نہیں سمجھ آئے گی پھر بھی مانیں گے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں موضوع میں مسا پاؤں کے نیچے کرتا. اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں موضوع کے اوپر مسا پاؤں کے نیچے سے کرتا، لیکن عقل تابع ہے، دین غالب ہے. اس لیے حضور نے جو اوپر سے کیا مسا میں بھی اوپر سے کرتا ہوں. کہیں دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور ساتھ فرما دیا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. حکمن کہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا سمجھو، دل میں سمجھو، اور جو اس کی طرف سے بات ہو وہ سمجھو کہ یہ دشمن کی بات ہے، یہ دشمن کی طرف سے خیال ہے، یہ دشمن کی طرف سے دھیان ہے. میں نے اپنا دھیان اپنی توجہ دشمن کی باتوں کی طرف نہیں کرنی، میں نے تو اپنے پیارے مولا مالک اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے. اسی لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس بتاتے ہیں حضور ایک بندے کو نصیحت کر رہے تھے، ایک بندے کو نصیحت فرماتے، ایک بندے کو میرے حبیب نصیحت فرماتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتے تو آج کا میڈیا ہوتا، آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پوری دنیا سے گفتگو کر لیتے. ممکن ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے رب نے حضور کو کس زمانے میں بھیجا؟ اللہ اکبر. ایک بندے سے پوری تقریر حضور ایک بندے سے کر رہے ہیں. وَهُوَ يَعِظُهُ، حضور ایک بندے کو نصیحت کر رہے تھے اور کیا فرمائے تھے؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. سب سے پہلے میرے پیارو یہ بات سمجھ لو، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد جو ہمیں فکریں لگی ہوئی یہ نہیں ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورتیں تھیں. شیطان نے ہمیں ضرورتوں کو مقصد بنانے پر لگا دی ہے. بھائی رزق کمانا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. گھر ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. پیسہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. یہ دنیا کی ساری چیزیں صرف اور صرف ضرورت ہیں، مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اپنے خالق و مالک کی رضا کا حصول ہے، اپنے رب کی رضا کا حصول مقصد ہے، اللہ راضی ہو جائے. یہ مومن کی زندگی کا نچوڑ ہے.
ساری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ موت سے پہلے پہلے اللہ راضی ہو جائیں۔ اور یقین کریں جس نے یہ 60 70 سال 50 سال اپنے رب کو راضی کر لیا نا، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، دنیا والے کہتے ہیں بند ہو گئی، میں کہتا نہیں اب کھلی ہیں، اس سے پوچھ کے تو دیکھو، اس سے پوچھ کے تو دیکھو۔ وہ بستی انطاکیہ کا شہید کیا کہہ رہا ہے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وہ تو کیا سمجھ رہے تھے؟ ہم نے اسے مار دیا، ایک ہی تھا جو باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، ہم نے سب مل کر اسے پتھر مار مار کے مار دیا ہے۔ وہ خوش ہو رہے تھے اور وہ جنت میں جا کر خوش ہو کے کہہ رہا تھا اے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے اور مجھے وہ عزتیں دی ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیاروں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اس کو ہمیں مقصد بنانے کی توفیق دیتے ہیں۔ ایک ہے پتہ ہونا، ایک ہے عمل ہونا، یقین ہونا۔ آج مجھے آپ کو پتہ ہے، یقین نہیں آ رہا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ نماز فوت ہونے پر ہمیں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو 200-400 روپے گم ہو جانے پر تکلیف ہوتی ہے، اور اگر 5-7 ہزار کا نقصان ہو جائے تو پھر تو کتنا ہی غم صدمہ لگتا ہے۔ آئے ہائے، اعمال کے چھوٹنے پر غم ہونا چاہیے تھا، یہاں مال کے چھوٹنے پہ غم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کو نصیحت کر رہے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے انسان کو بڑی نعمتیں دی ہیں، حضور نے 5 گنوائی، اور 5 میں سب سے پہلے جوانی کو گنوایا۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے جوانی کو گنوایا ہے۔ کیا فرمایا؟ شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے میں نے جوانی میں محنت کر لی ہے، آج بڑھاپے میں سہولت اٹھا رہا یہ بھی شکر ہے، لیکن اصل یہ نہیں تھا۔ آج بڑھاپے میں جو آپ کی طاقت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، وہ جوانی والی نہیں ہے، جوانی والی نہیں ہے۔ جوانی میں جو ہمت تھی آج وہ ہمت نہیں ہے۔ ایک شوق ہوتا ہے میں کچھ کر کے دکھاؤں اپنے رب کو، آج وہ شوق ہو بھی صحیح تو کر نہیں سکتا۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو، اور پھر فرمایا دوسرے نمبر وصحتک قبل سقمک، صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے صحت کیا چیز ہے، ویسے نہیں شکر ادا کر سکتا۔ جس دن بیمار ہوتا ہے نا اور ڈھیر سارے کام رہ جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت تھی، آج اگر میں صحت مند ہوتا کتنے کام سنوار لیتا۔ اور اللہ والے کے سوچتے ہیں آج میں صحت مند ہوتا، میری اتنے اعمال رہ گئے ہیں وہ اس کو پورا کر لیتا۔ کسی کو مال کا غم کھائے جا رہا ہے، کسی کو اعمال کا غم کھائے جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اعمال کا غم نصیب فرما دے۔ کیوں؟ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور مال تو مسلم غیر مسلم دونوں کی وراثت ہے۔ قارون کی وراثت ہے، شداد کی وراثت ہے، فرعون حامان کی وراثت ہے۔
اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین کہہ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ اس سے پہلے کہ تو بیمار ہو جائے صحت کو غنیمت سمجھ۔ اب کوئی بندہ صحت میں اعمال کرتا تھا، تلاوت روز کتنی کرتا ہے، اللہ میں اس کی عادت ڈال دیں، کتنی روز نوافل پڑھتا ہے، کتنا صدقہ کرتا ہے، کتنی دعوت دیتا ہے، کتنا لوگوں کو غم کرتے ہوئے اللہ سے جوڑنے کی فکر کرتے، ڈھیر سارے اعمال روز کی ایک ترتیب میں ڈال لیں، ایک تسبیح پڑھو لیں، کیا ایک دن میں نے یہ اس ترتیب سے اعمال کرنے ہیں۔ اللہ ہمیں ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی دنیا کمانے کے اعتبار سے تو کوئی ترتیب رکھتی ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، دکان پہ جانا ہے، ہاں جی دکان پہ جا کے کیا کیا کرنا ہے، دفتر میں کیا کیا کرنا ہے، چھٹی کرنا ہے، پھر آ کے کیا کیا کرنا ہے، ایسے ہی آگے اللہ ہمیں اسی طرح اعمال کی بھی ترتیب سجھا دے، اعمال کی ترتیب بھی اللہ سجھا دیں اور سیکھیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی اٹھتے نا تو اٹھنے کی دعا کے ساتھ 7 جملے 10 بار کہتے۔ کتنے ہو گئے؟ 70 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ بستر پہ بیٹھے بیٹھے، بستر پہ بیٹھے بیٹھے 70 باتیں اللہ سے کہہ دیتے۔ اللہ ہمیں بھی حضور کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقل دنیا میں یہ واحد چیز ہے جس نقل کو اللہ نے اصل قبول کرنا، ہر نقل کہلواتی ہے، حضور کی نقل بھی اصل کہلواتی ہے، ان کی نقل بھی اصل کہلواتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دیں کہ یہ کتنی اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بغنا کا قبل فقر کا، آج اللہ نے تجھے کچھ مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگا دے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں چلو اینو لگا کے کماؤں گے تو وہ لگا دیں گے، تو جو نقصان ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر نقصان ہو گیا تو کیا کریں گے؟ آج جو ہے اس کو لگا لو، بڑھانا ہے تو اللہ بڑھا بھی دیں گے، جس نے یہ دیا ہے جو تو چاہتا ہے وہ بھی دے دے گا۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے، بڑی پرانی 35 سال پرانی بات ہے، تو بڑے پریشان حال آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آج ایک حادثہ ہو گیا، کچھ فراڈ کرنے والی عورتیں ہمارے گھر میں آ گئیں اور ہماری خواتین سے کچھ پیسے زیورات بٹور کے لے گئیں۔ میں نے کہا جاؤ اپنے ابا جی سے پوچھو زکوٰۃ اس سال کی پوری ادا کی ہے؟ وہ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا میں نے دوبارہ حساب کیا ہے تو تھوڑی بہت کو کسر تھی وہ بھی نکال دی ہے، ادا کی تھی آپ کے کہنے سے دوبارہ حساب۔ میں نے کہا جی صاحب کدے نہیں جانتا، کدھرے نہیں جانتا، 8-10 مہینے ہوئے وہ بھول کر اسی گھر میں آ گئے۔ تو ایک دوسرے کو کہنے لگی یہ تو وہی گھر ہے جہاں پہلے بھی آئی تھی۔ انہوں نے شور مچایا، پکڑی گئی، پتہ چل گیا یہ اسلام پورہ تھانہ تھا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا تفصیلات ہیں، آمنے سامنے ان کے وکیل بھی بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا ہم نے چھوڑنا کچھ نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں 2.5 لاکھ واپس آیا۔ کیوں کہا؟ میں نے حضور کی زبان پر یقین تھا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی طرف سے مال کا حق ادا کرتا ہے، ایک فرشتہ صبح شام دعا کرتا ہے یا اللہ تو اس کے مال کی حفاظت فرما، یا اللہ تو اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ جو مال کا حق ادا نہیں کرتا فرشتے بد دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے مال کو برباد فرما۔ تو یہ بتاؤ ہم زکوٰۃ روک کے اللہ کے حقوق روک کے کون سی برکت اور حفاظت حاصل کر لیں گے؟ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ میرے حبیب تو زبان سے قسم کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں قسم دے کے کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم
ہم سارا اپنی عقل پہ چلنا چاہتے ہیں، حضور کی بات سے پہ نہیں چلنا چاہتے. اللہ ہمیں رسول اللہ کی بات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے قسم دے کر کہا تم نیچے ہو جاؤ گے اللہ اونچا کرے گا، لیکن ہم ہونے کے لیے تیار کیوں؟ ساڑی ناک نہیں اچھی اور تھلے ہو نہیں سکتی. ہم نے ساری زندگی اپنی ناک اونچی رکھنی ہے. ہائے ہائے، کبھی جس کو اللہ کے لیے جھکا بھی لیں، پھر دیکھو جس کے لیے جھکایا ہے وہ اونچی کتنی کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات فرمائی، فراغ قبل شغل کا. جو فرصت کا کام، فرصت ہے نا، فوری اس کو اویل کریں، اسے استعمال کریں. شامی کر لوں گے، شامی کی پتہ ہے تیرا کی حال آئے گا، شام کو کر لیں گے، کل کر لیں گے. نہیں، جو وقت ملا ہے وہ ایک سبحان اللہ کا وقت بھی بڑا غنیمت ہے، قیمتی ہے، اسے معمولی نہ سمجھ. بہت سارے ساتھیوں کو ترغیب دیتے ہیں، اللہ انہیں جزا خیر دے. وہ کہتے ہیں میری یہ ترتیب بنا کے دے دیں. اب ہم ان کو ترتیب بنا کے دے دیتے، وہ کہتے ہیں بڑا آسان ہو گیا. ایک بندہ اگلے دن آیا، کاروباری تھا، تو آ کے نا بڑی خوشی کا اظہار کرنے، کہتا ہے میں ساری زندگی نماز کا اہتمام کرنا چاہتا تھا، اللہ نے مجھے نماز کا اہتمام نصیب فرما دی. بھئی زندگی کی ترتیب بنائی نہیں آپ نے. جس مالک خالق نے یہ زندگی دی ہے اس نے جو اعمال کہے ہیں یوں تو نہیں کہہ دیے، وہ تو بڑے مہربان ہیں. وہ بندے کو ایسے اعمال پہ ایسا حکم نہیں کرتے جو بندہ کر نہ سکتا ہو، ایسا حکم نہیں کرتے، اور آسان حکم کرتے ہیں. بھئی 5 نمازیں پہ آپ آدھا گھنٹہ بھی لگا لو، وہ سمیت سارا کو تو 2.5 گھنٹے ہی ہیں. اور کیا روزانہ کتنے گھنٹے اللہ نے دیے ہیں؟ 24 گھنٹے. 2.5 گھنٹے کتنے ایسا بن گیا؟ 10واں ایسا بن گیا نا پیارے. بڑی آسان سی بات تھی یار. 10واں ایسا اللہ کے لیے وقف کر دیا. آپ بھی نیت کرو، سب نیت کرو انشاءاللہ. روز 2.5 گھنٹے پکے ہیں. اگر نماز جلدی پڑھ لیں، بعض کی سپیڈ بڑی تیز ہوتی ہے ماشاءاللہ ہے. تو ایک نے مجھے کہا مولوی صاحب روز اسی وقت تھی بڑی مٹھی نماز پڑھ دو. میں کہا مینوں انی مٹھی آندی ہے، مینوں تیز آندی نہیں ہے. اور میرے پیارا نماز میں بھی آ کر پیچھے کا غم فکر لگا، اور جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ تیرے میرے کاموں کو بگڑنے سے نہیں روکے گا. بندے تو خیال رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھیں گے خیال. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا وفراغ قبل شغل کا. محبوب فرما رہے ہیں مشغولیت سے پہلے جو فرصت ہے، فرصت جو فرصت ملی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کو غنیمت سمجھو. یقین کرے کبھی ہر بندے میں سستی غفلت تو ہے ہی ہے، تو بڑوں کی صحبت کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں جب کہیں تھوڑی سی فرصت ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ عمل کر لیا. اب وہ تھوڑا سا 10 منٹ کا بعض عادت بنائی، 10 منٹ کا عمل ہے. میں نے مہینے کے بعد حساب لگا، میں نے کہا واہ سبحان اللہ، 10 منٹ کے عمل میں پورے مہینے کا حساب نکال کہاں چلے. آپ ایک درود شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی. 100 بار پڑھیں تو 5 منٹ لگتے ہیں. اب 15 منٹ اس کے لیے نکال لیں، کتنا ہو گیا جی روز؟ 300. مہینے کے بعد کتنا ہو جائے گا؟ 9,000 ہو گیا. منٹ کتنے لگے؟ جیسے دنیا کا حساب نکالتے ہو اس کا بھی حساب نکالا کرے نا. اس کا بھی حساب نکالا کرے نا. یہ حساب نکالنے والی چیزیں ہیں کہ میری زندگی اللہ نے اتنی قیمتی زندگی دی ہے. دیکھیں ایک بار سبحان اللہ کہنا کتنا بڑا، ایک بار اللہ اکبر کہا، ایک بار لا الہ الا اللہ کہا، ایک بار درود شریف پڑھا، ایک بار استغفار کہا، کتنا وقت لگا ہے. لیکن آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے
دھیان میں بھی نہیں لا سکتے، کسی عقل والے کی عقل میں وہ اجر آ ہی نہیں سکتا جو ان چند جملوں کے ایک ایک بار کہنے پر مل رہا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب حساب ہونا ہے نا تو دو چیزوں میں، دو پیپروں میں بڑے لوگ، آپ بھی بورڈ کے امتحان کے بعد کہتے ہیں نا اس سال انگریزی تے ریاضی جو بڑے بچے فیل ہوئے ہیں، حضور نے بھی سمجھایا دو پیپر ہیں جو بڑے بندے فیل ہوں گے۔ بتا دوں بھائی، بتا دوں تیاری کرنے کے لیے بتا دوں یا علم کے لیے بتا دوں؟ بھائی حضور نے جو بتایا فیل ہوتے ہیں، بڑے لوگ فیل ہوں گے، دو پیپروں میں بڑے بندے فیل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب فرما رہے ہیں دو چیزوں میں بڑے بندے پکڑے جائیں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ۔ صحت کا حساب ہوگا تو بڑے بندے پکڑے جائیں گے، اور فرصت کا حساب ہوا تب بھی بڑے بندے پکڑے جائیں گے۔ پانچویں بات میرے حبیب فرماتے ہیں وحیاتک قبل موتک، وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو، موت سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ اب تو ذرا بڑا بندہ ہو جائے، تھوڑی سی عمر بڑی ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے، اب میں تو جناب اپنی ضرورتیں پوری کر لی ہیں، میں تو اب اپنے پوتوں کے لیے زندگی گزار رہا۔ کیا کرتے ہیں؟ کہتے کوئی کام نہیں کرتا، بس پوتے پوتیاں نو سکول چھڑ آنا تے لے آنا، بازار دا سودا لے آنا، بڑی پرسکون زندگی ہے۔ یہ ہماری پرسکون زندگی ہے۔ اور بندہ خدا اس سے بھی تو پوچھ جس نے زندگی دی ہے، اور اس سے بھی تو پوچھ جس نے زندگی سنوارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ایسا سلیقہ سکھایا ہے کائنات کے ہر انسان، قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کے لیے میرے رب نے کہہ دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کامیابی اور عزت کا طریقہ اب قیامت تک آنے والے ہر فرد، مرد ہو یا عورت، وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی ہے، حضور کی ہستی ہے۔ اللہ میں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان